السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رب السجن احب الی مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، آج جن آیات مقدسہ پر درس قرآن ہو رہا ہے، آیت مقدسہ نمبر 32 تا 35 ہے، سورہ یوسف ہے، پارہ نمبر 12 ہے۔ اللہ رب العزت ان آیات مقدسہ کا فہم، شعور، اعلیٰ نظریہ اور ان کے ذریعے سے جو اللہ رب العزت آج کے دور میں رہنمائی دینا چاہتے ہیں، اللہ ہمیں وہ عطا فرمائے اور پھر عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کے اس واقعہ کی رہنمائی دیتے ہوئے جو آج کے دور میں ہم نے رہنمائی لینی ہے، جو آج کے دور میں ہم نے تربیت لینی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کبھی بھی کسی مشکل میں اگر ڈال دیں تو ہم نے استقامت کا مظاہرہ کرنا ہے، اور خصوصاً عورتوں کا جو ماحول ہے وہ بڑا سخت ہوتا ہے، اس لیے عورتوں کے ماحول میں جانے سے ہمیں گریز کرنا چاہیے۔ اگر کسی خاتون کا کوئی ماحول مل جائے یا انفرادی یا اجتماعی، تو وہاں بھی ہمیں بڑے ہی اچھے اسلوب کے ساتھ پیش آنا چاہیے، بیٹھنا چاہیے، اٹھنا چاہیے، گفتگو کرنی چاہیے۔ ہم نے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے۔ اصل میں وہ ماحول وہ نازک ماحول ہوتا ہے۔ اور پھر یہاں سے ایک یہ رہنمائی بھی مل گئی کہ معاشرتی اور سماجی اعتبار سے اگر کچھ ایسا ماحول ہمارے مقابلے میں آ جائے جو ہمیں پریشان کرنا چاہتا ہے اور ہمیں الجھانا چاہتا ہے، کوئی امتحان کا ذریعہ بن رہا ہے، آزمائش کا ذریعہ بن رہا ہے، تو ہمیں اللہ کی پناہ میں رہنا چاہیے۔ اللہ کی پناہ کے بغیر ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، دفاع نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہمیشہ اللہ رب العزت سے ہمارا جو تعلق ہے وہ مضبوط رہنا چاہیے۔ اس واقعہ میں اللہ رب العزت نے ہمیں جو رہنمائی دی وہ یہی ہے، آج کے دور میں بھی ہے اور قیامت تک کے لیے ہے۔ اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اولو العزم ہیں، شان و شوکت اور عظمت والے ہیں۔ آپ کی اس عظمت کو اللہ نے برقرار رکھا ہے، اس کو بے داغ رکھا ہے، اس پہ دھبا نہیں آنے دیا۔ یہ کیوں نہیں آنے دیا؟ کہ ان کا اللہ سے گہرا تعلق تھا، ان کی اللہ مدد کر رہے تھے، مختلف براہین کے ذریعے سے اللہ رب العزت ان کی سرپرستی فرما رہے تھے۔ محترم خواتین و حضرات، ہمارا بھی اگر اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا تو اللہ رب العزت ہمیں کبھی بھی پریشان نہیں کریں گے۔ ہم نے بھی استقامت کا مظاہرہ کرنا ہے۔ کہیں امتحان آزمائش آ جائے تو بد دل نہیں ہونا، مایوس نہیں ہونا۔
ہم نے اپنے اس مشن پر ڈٹے رہنا ہے۔ جب ہم مشن پہ ڈٹے رہیں گے تو نتائج ہمارے حق میں نکلیں گے۔ یہ جو ماحول ہم نے گزشتہ درس میں بھی پڑھا کہ اب زلیخا نے بڑی مجلس کے اندر یہ اظہار کر دیا کہ یہ جس شخص کے لیے میں جو کچھ کر رہی تھی یہ ثابت ہو گیا کہ میرا دعویٰ درست تھا۔ اب اگر اس نے میری بات نہ مانی تو میں اس کو قید کروا دوں گی، میں اس کو ذلیل کروا دوں گی، بے عزت کروا دوں گی۔ دیگر جتنی بھی خواتین تھیں انہوں نے بھی یوسف علیہ السلام سے یہ کہا کہ زلیخا کی بات مان لیں، یہ اس نے آپ کی پرورش کی ہے، یہ خواہش رکھتی ہے۔ یعنی مختلف ہتھ کنڈوں سے انہوں نے یوسف علیہ السلام کو پریشرائز کرنے کی کوشش کی۔ ان سارے حالات کو دیکھ کر قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، حضرت یوسف علیہ السلام فرمانے لگے، اے پروردگار مجھ کو قید پسند ہے اس بات سے جس کی طرف مجھ کو یہ بلاتی ہیں۔ یعنی یہ مل کر پہلے تو زلیخا تھی، پھر اس نے دھمکیاں لگائیں، اب یہ سارا جو اس نے ماحول بنا دیا ہے سماجی سطح پر ساری خواتین کو اکٹھے کر کے یہ ماحول بنایا اور مجھے قائل کر رہی ہیں، تو پھر اس سے بہتر یہ ہے کہ مجھے قید میں ڈال دیا جائے۔ کیوں؟ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، اگر مجھ سے ان کا جو فریب ہے، مکر ہے، وہ دور نہ کیا گیا، أَصْبُ إِلَيْهِنَّ، تو میں تو ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا، وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، اور میں بے عقل لوگوں میں سے ہو جاؤں گا۔ مطلب یہ ہے کہ ان کا پریشر اتنا زیادہ ہے، ماحول اتنا اس نے بنا لیا ہے، دھمکیاں اتنی زیادہ ہیں، ظاہر حکمران طبقہ ہے یہ سارے کا سارا، تو مجھے یہ پریشان کریں گی، یا اللہ تو مجھے ان سے محفوظ فرما لے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں۔ یہاں سے ہمیں رہنمائی یہ بھی مل گئی کہ کبھی کسی امتحان میں ہم موجود ہوں، آزمائش میں ہوں، تو اللہ سے دعا کریں اس سے نکلنے کے لیے۔ اس کے متبادل کوئی آپشن جو آ رہی ہو، اگرچہ وہ سخت ہے، اس کو قبول کر کے جو پہلی خطرناک آپشن ہے اس سے بچا جا سکتا ہے۔ اب یہاں دیکھو نا، آپشن تو دو ہیں، ایک یہ ہے کہ زلیخا کی اس بات کو مان لیا جائے، اور دوسری کیا آپشن ہے، وہ کہتی ہے میں گرفتار کروا دوں گی، تو گرفتار ہو جائیں، قید میں چلے جائیں، دور بھی ہو جائیں گے، اس ماحول سے بھی بچ جائیں گے۔ حکمت کے اعتبار سے اللہ رب العزت بھی یہ چاہتے ہیں کہ اس ماحول سے نکل جائے، یوسف علیہ السلام بھی یہ چاہتے ہیں کہ یہ ان سے دور ہو جائیں، تو گویا قید کرنے میں حکمت ہے، کوئی نقصان نہیں ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے اللہ سے ریکویسٹ کی، درخواست کی کہ یا اللہ مجھے تو قید میں ڈال دے، وہ مجھے پسند ہے، لیکن اگر میں ایسے رہا تو میرے لیے تو بڑا خطرناک ہو سکتا ہے اور نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ فاستجاب له رب، اللہ رب العزت نے آپ کی دعا کو قبول فرما لیا۔ فصرف عنہ کیدہن، اور آپ سے ان کا جتنا مکر فریب تھا وہ دور کر دیا۔ انہ هو السمیع العلیم، بڑے خوبصورت الفاظ ہیں اللہ رب العزت کے شان و شوکت اور عظمت کے حوالے سے کہ بے شک وہ ہی سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ یہاں پر انہ ہوا دو دفعہ یہ ضمیر آئی ہے، جس کا مطلب ہے وہ ہی۔ السمیع صفت مشبہ کا صیغہ ہے، العلیم بھی صفت مشبہ ہے، وہ ہی سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ یعنی اس سارے واقعہ میں جو کچھ ہو رہا ہے اللہ رب العزت پل پل کی خبر رکھتے ہیں، اور یوسف علیہ السلام کو پل پل کی رہنمائی دے رہے ہیں۔ پورا تدبیری نظام اللہ تعالیٰ نے آپ پر لگا دیا ہے، اور پھر جو دعائیں یوسف علیہ السلام فرما رہے ہیں اللہ رب العزت سن رہے ہیں، لیکن ایک وقت کے ساتھ ساتھ
گریجولی اور مرحلہ وار اس نے آگے بڑھنا ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ تو یہاں اس واقعہ میں اس آیت کریمہ سے یہ ثابت ہو گیا کہ آپ کی قید یہ بھی حکمت کا نتیجہ ہے۔ اللہ رب العزت اس ماحول سے آپ کو بچانا چاہتے ہیں، دور رکھنا چاہتے ہیں۔ ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات لیسجننہ حتی حین۔ اس طرح ان کی جتنی بھی ان نشانیوں کو دیکھنے کے بعد یہ فیصلہ ہو گیا کہ ان کو قید رکھیں، اور ایک مدت تک، حتی حین، ایک وقت مقررہ تک آپ کو گرفتار کر دیا جائے گا، قید میں رکھا جائے گا۔ اللہ رب العزت کی جو حکمت ہم یہاں ڈسکس کر رہے ہیں کہ آپ کو قید میں رکھا جائے گا، اصل میں اس عذاب سے نجات کے لیے ہے، اس ماحول اور جو ٹف ماحول ہے خواتین کا اور زلیخا سا، اس سے نجات کے لیے ہے۔ اور پھر یہاں یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ اس قید کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کو مستقل کو گرفتار کر لیا گیا ہے، قید میں رکھا گیا ہے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ ایک وقت تک، وہ وقت کتنا ہے، جتنا بھی ہوگا، لیکن بالآخر آپ آزاد ہو جائیں گے۔ اور انشاءاللہ آگے ہم پڑھیں گے پھر کہ آزاد بھی جب قید سے ہوتے ہیں تو بڑے فخر اور جاہ و جلال کے ساتھ آزاد ہوتے ہیں۔ اور نہ صرف اس سارے واقعے میں ان خواتین کی مذمت ہوتی ہے، بلکہ اللہ رب العزت آپ کو جس قدر کے ساتھ، جس عظمت کے ساتھ، شان و شوکت کے ساتھ آزاد کرتے ہیں تو ایک حکمران کی شکل میں سامنے آتے ہیں۔ بڑی حکمتیں ہیں اس سورہ مبارکہ میں، ان واقعات میں۔ یہ محض کوئی ایک واقعہ نہیں ہے کہ ایک خاتون اور مرد کا واقعہ ہے، یا وہ قصہ زلیخا اور یوسف بڑا مشہور کر دیا گیا ہے۔ اصل میں اس واقعے کی نسبت سے، عنوان سے جو رہنمائی ہے خاندانی، نجی، اجتماعی اور پھر اسی طریقے سے معاشرتی، سیاسی اور معاشی، یہ ساری رہنمائی اللہ رب العزت مرحلہ وار ہمیں دے رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کے صغیر کبیر گناہ معاف فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ جتنے ہمارے عزیز و اقارب، بہن بھائی درس میں شریک، سننے والے، اور ہمارے جتنے خیر خواہ لوگ ہیں، اسی طرح ہمارے اس پروگرام میں درس میں شامل ہیں، جو شامل نہیں بھی ہیں، اللہ رب العزت سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ جو ان کی جائز حاجات، خواہشات، ضروریات ہیں، اللہ رب العزت اس کی تکمیل فرمائے۔ اس تکمیل میں جو رکاوٹیں ہیں، اللہ رب العزت اپنی مدد سے ان کو دور فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔